السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی کا ہر دن نہایت اہم دن ہے جو ہمیں زندگی میں ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو دن گزر جاتا ہے وہ قیامت تک ہمیں واپس نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں اپنے ہر دن کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر دن یادگار دن ہو، ہر دن ایسا دن ہو کہ جس کے بارے میں جب ہم قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اس وقت ہم خوش ہو جائیں۔ ہماری زندگی ایک ایک دن سے مل کر بنتی ہے، دنوں سے مل کر ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مل کر مہینے، اور پھر سال، اور پھر سالوں پر محیط زندگی، جو کہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے۔ اور دراصل یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ اگائیں گے، وہی کل کو پائیں گے۔ اس لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں یہاں، اچھے اعمال ایسے کریں کہ کل جب ہم قیامت کے دن جائیں تو واقعی اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں، رکوع، سجدے اور عبادت کے علاوہ باقی نیکیوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ کسی بھی کام کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، یعنی جب بھی کوئی کام کریں تو یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ سنت کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اگر ہمارے دن بھر کے کام ان دو شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سب خیر کے کام ہی کہلائیں گے، اور اگر زندگی اس طرح گزرتی گئی تو انشاءاللہ فلاح پائیں گے، کیونکہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فلاح، کامیابی، سکسیس، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کتنے اچھے کاموں میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی اینڈ آف دا ڈے یا تو پھر نفع کا سودا اور یا نقصان کا سودا۔ اس لیے آغاز دن سے ہی نیکیوں کی ٹھان لیں، آنکھ کھلے تو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کریں، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ نیند گویا کہ ایک موت تھی، اور ہمیں ایک نیا دن ملا، نئی زندگی ملی، اور ہر روز ہمیں نئی زندگی ملتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیند کی حالت میں دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو واپس زندگی نہیں ملتی۔ اس لیے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اپنے دن کا آغاز گریٹیٹیوڈ سے کریں، الحمدللہ۔ اور جب آپ یہ الفاظ ادا کریں تو صرف ایک روٹین میں ایسے دل میں ہی نہیں کہتے، بلکہ بول کے ان کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا اونچا ضرور بولے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اپنے آپ کو ضرور سنوائیں، کیونکہ شکر صرف دل میں نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اس کو زبان پر نہیں لاتا، اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، تو اس شکر سے لطف نہیں اٹھا سکتا، خوشی محسوس نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو زندگی دی۔ پھر اس کے بعد دن کا آغاز فجر کی نماز سے کریں، اور پھر فجر کی نماز ایک بنیادی پلر ہے۔ اگر ہم دن کا آغاز ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ عمارت کبھی نہیں گرے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کا ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں ہے۔ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں امن عطا کیا۔ فجر کی نماز میں لمبی تلاوت کریں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کا قرآن پڑھیے، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کم سے کم تو 3 آیات ہوتی ہیں جیسے سورۃ اخلاص کی، لیکن زیادہ جتنی آپ بڑھا سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں فجر کی نماز سب سے طویل ہوتی تھی، یعنی اس کی قرات طویل ہوتی تھی۔ تہجد تو آپ خود اپنے لیے پڑھتے تھے تو وہ تو ویسے ہی طویل ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربہ حاملہ اونٹنیاں موجود پائے،
یعنی موٹی تازی 3 اونٹنیاں گھر میں کھڑی ہوں۔ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے، جو شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کا حصہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اس سے افضل ہے جو ہم نماز کے باہر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے تو تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، اور اپنا ڈیلی ایک ورد جو ہے وہ مقرر کر لیں کہ اتنا تو کم از کم ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز مقرر کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پھر نبھا بھی جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اوپن اینڈ دیں تو نفس غالب آ جاتا ہے، سستی کر جاتا ہے اور انسان اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تہجد میں آپ قرآن مجید کو مصحف سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں طویل قرات ہو سکتی ہے۔ ادروائز قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کر لیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ طویل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے، سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے، یہ نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس لیے ان سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز فرض میں تاخیر ہو رہی ہو، آنکھ دیر سے کھلی، تو آپ دوبارہ سورج نکلنے کے بعد پہلے ان سنتوں کی قضا پڑھیں۔ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر صرف فجر کی 2 سنتوں کی یہ قدر و قیمت ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے، تو پھر فرض نماز کا کیا عالم ہوگا اور باقی نمازوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی سستی کے مارے یا سفر یا تھکاوٹ یا بیماری میں بھی ان سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ اس وقت شعور کے ساتھ یہ سنتیں ادا کریں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہے، اگر آپ امیجن کر سکیں اس کو، تو میں اس سے بہتر چیز کا سودا کرنے جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نماز میں ایک روح بھی آ جائے گی، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ بعض اوقات ہمیں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں یا لوگ ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو آپ کا انتظار کر رہا ہے اس کی حیثیت نماز سے بہت کم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی خاطر اپنی نماز بہت مختصر کر دیتے، الا یہ کہ آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ رو رہے ہوں یا کوئی شدید مجبوری میں کھڑا ہو تو اور بات ہے، ورنہ اگر محض کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب کے حضور توجہ سے نماز ادا کر کے اس کے لیے فارغ ہوں۔ ایک سجدہ جو اطمینان اور خشوع کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے وہ زمین کے تمام سونے کے خزانوں سے بھی بہتر ہے، اس لیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سجدہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سجدے کے سبب اس کا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں۔ تو آپ خاموش رہے، پھر انہوں نے پوچھا، پھر خاموش رہے، جب تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، یعنی سجدوں کے ذریعے تم سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو زمین پہ صرف ٹھونگے نہ ماری جائیں بلکہ بہت توجہ کے ساتھ، بہت جم کے سجدہ کیا جائے۔ نماز ختم ہونے پر اذکار ضرور کریں، اور سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو اگر آپ شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سلامتی کی فیلنگ آتی ہے اور آپ کی وریز اور فکر اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ پھر اسی طرح جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے ہوں گے اور وضو قائم رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے، کیا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں تو اس کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر 33 بار پڑھنے کا وقت نہیں تو 10 بار ان تسبیحات کو پڑھ لیں، لیکن تسبیحات پڑھے بغیر نہ اٹھیں، اور تسبیحات ہاتھ پہ پڑھیں۔ مثلا 10 بار پڑھنے کے لیے ہر انگلی پر 2 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں،
اگر 10 بار پڑھنا ہے تو 5 انگلیوں پہ بغیر کسی کنفیوژن کے 10 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 33 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دفعہ نیچے سے اوپر کو 3 دفعہ اور دوسری دفعہ اوپر سے نیچے کو 3 دفعہ دائیں ہاتھ پہ پڑھیں، تو اس طرح 30 دفعہ ہو جائے گا، اور پھر ایک دفعہ اور چھوٹی انگلی پر 3 دفعہ مزید پڑھ کے 33 بار ہو جائے گا۔ یسیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل کی محافظت کریں اور تسبیح کو انگلی کے پوروں سے شمار کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ جواب دیں گی، یہ بولیں گی، تو یہ کیا گواہی دیں گی ہمارے حق میں کہ انہوں نے ہم پر اللہ کا ذکر گنا تھا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے اذکار مکمل کر لیں، کیونکہ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک بیٹھنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 ثواب ہے، یعنی حج اور عمرے کا۔ اس لیے اس وقت کو ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تہجد میں نہیں کر چکے تو اس وقت میں آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تھوڑا وقت پر اٹھیں، یہ نہیں کہ سورج نکلنے سے 15 منٹ پہلے اٹھیں تو اس وقت یہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے، اذان کے ساتھ ہی اٹھ جائیں اور پھر اس وقت میں اپنے صبح شام کے اذکار، کیونکہ صبح شام کے جو اذکار ہیں، صبح کے اذکار خاص طور پر، یہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ اسی وقت حفاظت کا ذریعہ ہے جب آپ ان کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے تھک رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ سٹریچز بھی کر سکتے ہیں، اپنی گردن کو موڑ سکتے ہیں، اپنے بازوؤں کو سانس لے سکتے ہیں، بیچ میں اپنے پاؤں کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی گزاریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بڑا ہی نفع مند کام ہے۔ اپنا مصحف روز کھولیں، یعنی کوئی دن ایسا نہ جائے کہ جس کے شروع میں آپ کا قرآن مجید کا کوئی حصہ نہ ہو، کیونکہ یہ بابرکت کتاب ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے آپ کے دن کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ سورۃ فاطر کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہو، جس میں نقصان ہے ہی نہیں، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے، یعنی صرف اتنا نہیں ملے گا جو انہوں نے کیا، زیادہ بھی ملے گا، بلا شبہ وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت دن بھر آپ کو غموں سے آزاد رکھے گی، کیونکہ جب دل میں غم بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو مزید قرآن کی غذا کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا کریں، یعنی آپ کی ہاتھ کی ریچ میں ہو، آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہو یا ڈرار میں ہو یا ساتھ ہی کوئی شیلف ہو اس میں ہو، یعنی سرانے کے پاس ہو، کیونکہ جب بھی آپ کو وقت ملے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ ریلیکس ہو تو آپ کچھ نہ کچھ کھول کے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب تو الحمدللہ موبائلز کے اندر بھی قرآن مجید موجود ہے، ایون لیٹ کے بھی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی سراہنے کی بات میں کر رہی ہوں کیونکہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اس کو دور کر دیتی ہے، اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اس کو دور کر دیتا ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان نیک اعمال کو روزانہ کی بیس پہ کرتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد جب ہم اپنی قبر میں ہوں تو پرسکون ہوں۔
اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، اور خصوصاً وہ خواتین جو بزرگ ہیں، جن کے بچے چھوٹے نہیں، یا جو جاب نہیں کرتی، جو اپنے گھر پہ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا بہت ہی اچھا وقت اور موقع ہے کہ وہ سورج نکلنے تک انتظار کریں، عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں پڑھو؟ میں ان کے بدلے میں تمہارے دن کے آخر تک تمہیں کفایت کروں گا، یعنی تمہارے سارے کام بنا دوں گا۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ناشتہ کریں۔ ناشتہ کریں، اگرچہ آپ کا دل نہ بھی چاہے، لیکن کچھ دن اگر آپ زبردستی کچھ کریں گے تو پھر عادت بھی ہو جائے گی، کیونکہ روحانی ترقی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی صحت درست نہ ہو، جسمانی طور پر مضبوط نہ ہو۔ اگر آپ کو گھر سے فوراً نکلنا ہوتا ہے اور آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزر گیا ہے تو آپ اپنے ساتھ کھجور بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو شدید مصروفیت ہے اور وقت کم ہے تو کھجور کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ نے فرمایا، بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے۔ پھر دودھ بہترین غذا ہے، اور ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھ کے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا تو آپ نے اسے پیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر دے، یعنی اگر آپ کچھ کھا نہیں بھی سکے اور 1 کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کا کھانا اور پینا دونوں ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ کھانا کھلائے اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے بہتر رزق عطا کر۔ تو آپ دیکھیے ہر روز اگر یہی انسان پڑھے تو کتنی بھلائی ہوگی۔ اور جسے اللہ دودھ پلائے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ نہیں کہا خیرا منہ، کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے، یعنی مزید دودھ عطا فرما۔ اور پھر یہ کہ آپ اپنے دن کے کام کاج شروع کریں اور صبح صبح یہ نیت کریں اور اپنے منہ سے دہرایا بھی کریں کہ حیاتی کلھا للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، میرا سارے دن کے کام اللہ ہی کی خاطر ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو جب آپ نیت کر لیں گے ایک دفعہ کہ میرے آج دن کے سارے کام اللہ کی خاطر، تو پورا دن ہی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں گزرے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہر روز اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کریں، رب زدنی علما، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی مثل اجر ہے۔ یعنی ہر روز اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں۔ اگر آپ نے کوئی کلاس جوائن کی ہوئی ہے یا اگر آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، یعنی چاہے آپ کتنے ہی کورسز کر چکے ہوں، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ نے کہیں کمٹمنٹ نہیں کی تو پھر آپ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کا پابند کرتے ہیں، کسی خاص کورس کا پابند کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پابندی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے لیے سیلف سٹڈی کا بھی کوئی نہ کوئی وقت مقرر کریں، مثلاً کھانا پکاتے ہوئے کچھ سنیں یا کچھ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں، کتاب وہاں بھی لے جا سکتے ہیں۔ گھر کے کام کاج کرنے کے دوران بھی آپ اپنے علم کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مقرر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے ناشتہ بنانے کے وقت کو مقرر کیا ہوا ہے قرآن مجید سننے کے لیے، کیونکہ سن کر میرے دل پہ بہت اثر ہوتا ہے اور دہرائی بھی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی تلاوت اپنی جگہ ہے لیکن سننا۔ تو آپ بھی اپنے کسی ایک وقت میں جس میں آپ کے ہاتھ مشغول ہیں، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، تو آپ اس وقت لسننگ کریں۔ موبائل پہ آپ خاص ایپ لوڈ کر لیں جس میں صرف آپ کی لسننگ ہی ہوتی رہے، یعنی وہاں سے اس کو ہٹائے نہیں، اور اس طرح پورا قرآن مجید جو ہے سن کر بھی مکمل کریں۔ یہ بھی علم بڑھانے کا ایک طریقہ ہے، اور خاموشی سے اگر انسان قرآن مجید سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اور وقت مقرر کرنے کے بارے میں اس لیے بھی کہوں گی کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، اللہ کے رسول، آپ کی تمام باتیں مردوں نے سیکھ لیں، ہمارے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔
تو آپ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی جگہ بھی بتا دی اور دن بھی بتا دیا۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ تو اس لیے کسی سے سیکھنا جو ہے یہ بھی ساری زندگی جاری رکھے۔ انسان کسی بھی مقام پر پہنچ جائے تو اس کو سیکھنے کا سفر ختم نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بوڑھے بھی ہو چکے تھے، چلنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن جب سنتے کہ شہر میں کوئی عالم آیا ہے تو اپنی قلم دوات اٹھاتے اور چل پڑتے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کب تک آخر آپ یہ علم کی مجالس میں جائیں گے؟ کہا موت تک، یعنی جب تک میری زندگی ہے میں مزید سیکھتا رہوں گا۔ بعض باتیں انسان نے سیکھی بھی ہوتی ہیں لیکن بھول جاتا ہے، ان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اپنے دلوں کو ایمان سے سجائیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اپنے آپ کو دیکھا کرے کہ کیا میرے دل میں ایمان کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اور ایمان میں اضافے میں جو چیزیں مددگار ہوتی ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پسند کے کام کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، ایمان کے مزین ہونے کی دعا کرنا، ایمان گھٹانے والے کاموں سے بچنا، چاہے وہ زبان کے گناہ ہو یا ویسے گناہ ہو، اور ایمان والے ساتھی تلاش کرنا، نیک صحبت۔ یعنی اب کووڈ کے دنوں میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بات کرنے سے پرہیز کیجیے جو صرف غیبت سنانے والے ہوں یا صرف منفی باتیں کر کے آپ کو پریشان کرنے والے ہوں۔ ان کو کسی کام لگا دیجئے تاکہ وہ آپ کو نشانہ نہ بنائے، آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں کہ وہ صرف اپنے مسائل ہر وقت آپ کے سر پہ ڈالتے رہیں اور آپ ان کی وجہ سے پریشان رہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں، چاہے آپ کے والدین میں سے ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہوں، کیونکہ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کوئی شوہر کی کر رہا ہے اور کوئی بچوں کی کر رہا ہے اور کوئی بہن بھائیوں کی کر رہا ہے اور کوئی کسی رشتہ دار کی، کوئی نیبر کی۔ تو اس چیز سے آپ نے پوری طرح بچنا ہے۔ آپ ان کو کسی ایسے کام لگا سکتے ہیں، علم سیکھنے سکھانے کے کام میں، کسی ویلفیئر کے کام میں، کسی کی خدمت کے کام میں، کہ جس سے ان کی زندگی میں خوشی آئے اور دھیان بٹے اور وہ ہر وقت آپ سے اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور اگر وہ نہیں باز آتے تو ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے اور میرے دونوں کے ایمان کے لیے بھی درست نہیں اور ہماری آخرت کے لیے بھی درست نہیں۔ ایک دفعہ شاید ان کو یہ بات کڑوی لگے، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں گے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی طہارت کا بھی روزانہ اہتمام کریں۔ اپنے جسم، ناخن، بدن، ان تمام چیزوں کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کتروانا۔ اور خواتین اپنے اعتبار سے جو بھی صفائی کے طور طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کرنے ہیں ان کا بھی دن مقرر کریں۔ مثلاً اگر آپ نے ہر فرائیڈے مقرر کر رکھا ہے یا ہر سنڈے مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اپنی پرسنل ہائیجین کے لیے ٹائم فکس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن باقی ڈیلی نمازوں میں وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اپنے آپ کو صاف کریں، ساتھ مسواک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کے اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو آپ اپنے وضو کی جگہ پر مسواک رکھ دیجئے۔ اگر مسواک کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے ہر وقت تو ایک دفعہ دن میں کم از کم پراپر مسواک کریں، اور باقی اوقات میں ٹوتھ برش کے ساتھ بھی آپ اپنے دانتوں کو ہلکا پھلکا پھیر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت سمرہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ پاک رکھو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ تو اپنے منہ کی صفائی اور اپنی زبان کی صفائی اور اپنے گلے کی صفائی، ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور پھر وضو کے بعد دعا پڑھنا نہ بھولیں۔ اپنے ڈیلی کے کاموں میں اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کہیں لکھ کے لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنی مختصر سی دعا ہے لیکن کتنا بڑا اجر ہے، اس لیے اس کو نہ بھولیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بعد اگر آپ اذان سن رہے ہیں تو اذان کا جواب دینا نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر یہ کہے یعنی اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
वस्सलात अलक़ाइमा आति मुहम्मदन अलवसीलत वलफ़दीला वबअथ मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु। तो क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके लिए शफात जायज़ हो जाएगी, लाजिम हो जाएगी। हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा, यानी जो आज़ान के बाद की दुआ पढ़ेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पाएगा। और इसी तरह वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त के लिए दुआ सोच रखे कि मैंने क्या दुआ मांगी। एक नमाज से दूसरी नमाज के बीच में जो चीज़ आपको बॉदर करे, परेशान करे, नेक्स्ट आज़ान से पहले सोच रखे कि मैंने आज़ान के बाद भी ये दुआ खास मांगनी, लेकिन उसके बीच में भी आप मांग सकते हैं, कुछ मना नहीं है। फिर इसी तरह यह है कि अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के लिए सिर्फ खाना पीना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वर्जिश भी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और पसंदीदा है। हर भलाई में ऐसी चीज़ की हिर्स करो जो तुम्हारे लिए नफ़ामंद हो, और अल्लाह से मदद तलब करते रहो और आजिज मत बनो। लिहाजा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए रोज़ाना की वर्जिश, एक्सरसाइज, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रेचेस करें, आप वॉक करें, और उसमें 7 अज़कार शामिल कर लें। यानी उस टाइम पर इंसान अपने अज़कार मुकर्रर कर लें, जैसे तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है। वॉक करते वक्त ये सब पढ़ना बहुत आसान भी होता है और वॉक भी बोरिंग नहीं होती, वो आसान हो जाती है। और फिर अगर एक वक्त में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वॉक करने का, 2 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, एक तस्बीह की देर में कर लीजिए। दिन में कई दफ़ा 5-5 मिनट भी अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपका जिस्म मजबूत रहेगा। और फिर यह कि जिस्मानी मजबूती के साथ साथ अपनी जज्बाती सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखें। और जज्बाती सेहत के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पर तवक्कुल हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक ताल्लुक़ हो, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारें, उसको याद करें और उससे मोहब्बत पर खुश हो जाएं। यानी मोहब्बत जो है वो इंसान को खुशी बख्शती है। तो जिस शख्स की ज़िंदगी में रब की मोहब्बत आ जाए, उससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। और उसी को अपना वकील समझें, उसी पर भरोसा करें, उसी से दुआएं मांगें, उसी से लौ लगाएं, उसी से अपने सारे शिकवे शिकायतें करें, उसी को अपने सारी मुश्किलात बताएं और उसी से हल मांगें। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिबि ला इलाहा इल्लाहु फत्तख़िज़हु वकीला, ये सूरत अल-मुज़म्मिल की आयत है। शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का काम शुरू किया तो कैसी मुश्किलात पेश आई, लेकिन आपको क्या बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को अपना वकील बनाए, उसी को कारसाज समझे। और अगर कहीं खौफ खतरा महसूस हो तो अपने आप को अपने रब की पनाह में दें। सूरह गाफिर में आता है, वक़ाल मूसा इन्नी उज़्ज़ु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौनियों का खौफ हुआ तो उन्होंने कहा, बेशक मैंने अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली, हर उस मुतकब्बिर से जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता। तो आपको किसी इंसान की तरफ से कोई खौफ महसूस हो, कहीं परेशानी महसूस हो, तो फौरन इस आयत को पढ़कर बुलंद आवाज में अपने आप को तसल्ली दें। हकीकत यह है कि कुरान मजीद के साथ अगर आपका ताल्लुक मजबूत हो तो आपको रोजाना के मसाइल का हल उसमें मिलता ही चला जाएगा। और हालात जिस तरह के भी हों, अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहें। और अल्लाह की रहमत किसके करीब होती है? मुहसिनीन के। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। चाहे आप तूफानों की जद में हो, फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू करें। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम परेशान हो गई, आगे समुंदर था और पीछे फिरौन था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, काला कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, हरगिज नहीं, परेशानी की बात ही नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे रास्ता बताएगा। इसी तरह काम काज के दौरान गौर व फिक्र जारी रखें, जिक्र जारी रखें, अल्लाह से दिल दिल में बातें करते रहें, दुआएं करते रहें। अगर मुमकिन हो तो दिन में कैलूला जरूर करें। दोपहर में कुछ देर आराम करने को कैलूला कहते हैं, लेकिन इससे मुराद गहरी नींद सोना नहीं है, बल्कि हल्की सी नींद लेना है। अगर 10 से 15 मिनट तक के लिए भी आंखें बंद करके खामोश लेट जाएं और हल्की सी नींद ले लें तो इससे आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैलूला करो, शैतान कैलूला नहीं करते। हज़रत अनस कहते हैं कि उम्मे सुलैम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का फर्श बिछा देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ उसी पर कैलूला करते थे। अरबी का मशहूर मक़ूला है, तगद्दा तमद्दा वलौ लुक़मतैन, ताशा तमशा वलौ कदमैन। दोपहर का खाना खाओ तो लेट जाओ, अगरचे 2 लुक़मे ही खाओ। रात का खाना खाओ तो चहल कदमी करो, अगर 2 कदम ही चलो।
عقلمند لوگ قرآن مجید میں ان کو بتایا گیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کون ہے عقلمند لوگ؟ وہ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور خاص طور پر جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں، کوکنگ کر رہے ہوں، اس وقت روزانہ کوشش کریں کہ آگ کے عذاب سے پناہ کی دعا کریں، کیونکہ وہاں آگ قریب ہوتی ہے تو انسان کے پھر دل سے دعا نکلتی ہے۔ یعنی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا کہ جب انسان آگ سے بچنے کی دعا کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صرف مصلی پر نہیں ہوتا، ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا کامیابی کا باعث ہے۔ سورۃ انفال میں آتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، خصوصاً جب دل گھبرائے تو کثرت سے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک تسبیح کر کے رکھ دے، اٹھتے بیٹھتے بھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ زبان پہ جاری ہوتے رہنے چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ذکر کرنے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی جنت میں اگر آپ کو خزانے چاہیے تو لا حول کی کثرت کر دیں۔ کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دنیا کی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور پھر مسلسل استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے، اولاد میں خیر و بھلائی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی کثرت سے دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نوح میں آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں بھی برسیں گی، مال اور بیٹوں سے بھی تمہاری مدد ہوگی، اور اگر مال میں کمی ہے یا بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرے۔ حدیث پہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ دن بھر کے کاموں کو آپ آرگنائز کر کے کریں، یعنی اپنے آپ کو جتنا آپ ڈسپلن کریں گے اتنا ہی آپ کا دن زیادہ پروڈکٹیو ہوگا۔ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزیں سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز بکھر جاتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پریشانی پر پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان اس پریشانی میں اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ جو بھی اس نے اپنے کام سوچے ہوتے ہیں وہ سارے ایک طرف رکھ کے کوئی ذہنی تفریح کا سامان کر لیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کوئی ڈرامہ لگا لیتا ہے اور کوئی گانا سننا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے ایک کے بعد ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح جو کرنے کے کام ہے وہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ نے بہت کانشیس ہونا ہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں پڑا رہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا حصول اس کو ڈسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تو پھر انسان کا ایک دن بھی ضائع ہوا تو سمجھے اس نے بہت بڑا نقصان کیا۔ اور یہ کہانی سبھی کی ہے کسی نہ کسی طرح، اس لیے کارآمد اور نتیجہ خیز دن گزارنے کے لیے ضروری ہے نمبر 1 اپنے پورے دن میں جو کام آپ بے مقصد کرتے ہیں ان پہ غور کریں، ان کی لسٹ بنائیں کہ کون سے کام فضول کے کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کام بھی ہیں، تو اپنے وقت کو گھٹیا کاموں میں نہیں گزاریں، بہتر کاموں میں گزاریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے سارے دن کے کاموں کے نتائج بھی دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے۔ میں نے جو اس چیز پہ اتنا وقت لگا دیا
تو میں نے کیا کمایا، کیا حاصل کیا. بعض اوقات ہم ایسے ہی کوئی لغو سی چیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں بھی لرننگ ہے. اینڈ میں پوچھے کیا لرن کیا، کیا سیکھا؟ کیونکہ بہت وقت صرف ایک نفس کی خواہش ہوتی ہے جس کے پیچھے انسان چل رہا ہوتا ہے. نمبر 3، اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ میرا کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. کوئی بھی مصروفیت آپ نے جو اختیار کی ہے یا شروع کی ہے، اور اس مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو پہلے دور کریں، ورنہ آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. چوتھی چیز یہ کہ اپنے اہم اور ضروری کاموں کو متعین کریں. یہ چیزیں میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے کرنا ہے، اور ان کو لکھ لیں باقاعدہ. یعنی اپنی پرائرٹی لسٹ بنائیں، اہم ترین کاموں کو لکھ لیں. جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا چیز مددگار ہوگی اس کو بھی ساتھ لکھ لیں. مثلا آپ نے ایک کام لکھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے لکھنے کا کوئی کام ہے یا پکانے کا ہے یا کوئی صدقہ خیرات کا یا ویلفیئر کا یا جس بھی طرح کا کوئی کام ہے، یا آپ کی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے. تو ویسے تو سارے ہی کام بڑے اہم لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہم ترین کاموں کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھیں کہ یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے وہ بھی ساتھ پلان کریں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فوکسڈ رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن جب کام شروع کرتے ہیں تو اس پہ فوکس نہیں کرتے، لہٰذا کام ختم نہیں ہوتا. رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کریں، سولوشن نکالیں، حل نکالیں. اور اگر ایک طریقے سے آپ کا ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں. امید کے ساتھ کام کریں، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم سوچیں وہ ویسے ہی ہو بھی جائے. بعض اوقات ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. اور چھٹی بات یہ ہے کہ سستی سے بچے اور کاموں کو لٹکائیں نہیں. اچھا بعد میں صحیح، اچھا کل صحیح، اچھا صبح صحیح. اور ساتویں بات یہ کہ جب روٹین نہیں ہوتی تو پھر بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں. اپنی ڈیلی روٹین سیٹ کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کے دن کے 24 گھنٹے آپ کے پاس 24 باکسز ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر گھنٹے میں اس باکس کے اندر کیا ڈالا ہے. کوئی فائدے کی چیز ڈالی یا کوئی بیکار سٹفنگ کی ہے یا کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا. اور قیامت کے دن جب آپ جا کے وہ باکس کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گھنٹہ بھی بیکار تھا اور یہ بھی یہ میں نے کیوں کیا. اس وقت پھر پریشان ہونے کا فائدہ نہیں. تو اگر آپ امیجنری باکسز بھی بنا لیں یا آپ اپنے کسی کاغذ کو لے کے اس پہ 24 خانے ڈال کے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ٹائم لکھ لیں، جس ٹائم سے آپ شروع کریں گے وہیں پہ جا کے ختم ہوگا. آپ شیٹ کے اوپر سارے خانے جو نیند کا ٹائم ہے اس کو آپ الگ کر لیں، اور باقی جو بیداری کے ٹائم ہے ان کو آپ لکیر لگا کے ہر گھنٹے کا کام لکھیں کہ اس گھنٹے میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر آپ وہ لکھ لیں گے تو پھر کوشش کریں کہ اس گھنٹے میں وہی کام کریں، کوئی اور نہ کریں، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو تو پھر اس کام کو کسی اور کام کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں. تو جب تک آپ کی ڈیلی روٹین نہیں ہوگی، گھڑی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا ڈے پروڈکٹیو نہیں ہوگا. بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت نکالا جائے، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی، روحانی ضروریات کے لیے بھی، ذہنی ضروریات کے لیے بھی، جذباتی ضروریات کے لیے بھی، دین کے کاموں کے لیے بھی، اور پھر اس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا. کیونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائیوں پر بہت اکساتا ہے، اور نفس کے خلاف جہاد سب سے افضل جہاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے، اور اس میں کبھی اپنی نیند کو قربان کرنا اور کبھی اپنی کسی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا کہ نہیں اب اس چیز کا وقت نہیں. لٹرلی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پیاس بھی لگی ہوتی ہے یا بھوک بھی شدید لگی ہوتی ہے لیکن کھانے کے لیے وقت نہیں نکلتا کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام کوئی اور ہوتا ہے. تو انسان یہ جو قربانی کرتا ہے اس وقت اپنے کھانے پینے کی یا اپنے آرام کی، یہی نفس کے ساتھ جہاد ہے کہ میری پرائرٹی یہ ہے اور یہ کام آج مجھے کرنا ہے اور یہ میرے ٹارگٹس ہیں، ان کو میں نے اچیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت آسانی کریں گے. اور کچھ چیزیں آپ پھر ملٹی ٹاسکنگ میں بھی لا سکتے ہیں، دو کام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے. اور اگر آپ وقت میں برکت لانا چاہتے ہیں نا تو 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. نمازوں کے وقت کو ضائع کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کو ٹال کے نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں، نماز کی تاخیر کر دیتے اور پھر اس میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا۔ مصعب بن سعد سے روایت، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان الذین ھم عن صلاتہم ساہون، تو اب میں سے کون ہے جو نماز میں نہیں بھولتا، جس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، اس آیت سے مراد وقت کا ضائع کرنا ہے کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے، یعنی نماز کا اصل وقت چلا جائے۔ اس لیے نماز اپنے وقت پر، ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ اس سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اور پھر نماز لیٹ کرنا جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ منافق سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان وہ ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو اٹھ کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے اور ان میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز سستی کر کر کے پڑھتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، دنیا کے کاموں سے تھک کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حفاظت کرے گی، نماز بندے کی حفاظت کرے گی، لیکن کس کی نماز؟ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ قبر میں دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کی زمین پہ جو جوتوں کی آواز آتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، دیگر نیک کام اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جب سر کی طرف سے فرشتہ عذاب دینے کو آتا تو نماز اس کو روک دیتی ہے، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی۔ نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس نماز کی حفاظت کریں، اور مرد خاص طور پر باجماعت نماز کی حفاظت کریں۔ اگر گھر میں 2 مرد بھی ہیں اور مسجد بہت دور ہے کہ ہر وقت نہیں جا سکتے تو اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھیں، اور اگر گھر کی خواتین بھی ساتھ شامل ہونا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اور اگر مسجد بھیج سکتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں، یعنی آپ خود تو نہیں جا سکتی لیکن ان کو مسجد لے جا بھی سکتی ہیں اگر آپ کے ہسبینڈ مصروف ہیں یا وہ اویلیبل نہیں ہے، تاکہ بچے مسجد کی عادت ڈالیں۔ اور پھر نماز کے وقت سے ذرا پہلے جائیں تاکہ نماز کی سنتیں ادا ہوں۔ جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہر روز آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، ایک محل تیار ہو رہا ہے، سوچئے آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، موت نہیں۔ سوچئے کبھی دل پھٹنے کو آتا ہے جب انسان یہ سوچتا، اور ہر روز ایک نئے محل میں، ہر روز ایک نئے محل میں، کیونکہ اس نے دنیا میں اتنے محلات ہر روز سنتیں پڑھ کے بنا لی ہے کہ ہر روز اس کے لیے ایک نئی نعمت ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کی دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دن کی 12 رکعتیں ادا کرنے میں زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ آدھا گھنٹہ۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں 4 منٹ لگتے ہیں، اور 12 کے 24 منٹ، 6 منٹ اوپر لگا لیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے، لیکن کتنا بڑا سودا ہے آپ کا اور کتنا بڑا نفع۔ صرف 1 سال کے دوران جو سنت مؤکدہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا اس کے درمیان 4320 رکعات کا فرق ہو جاتا ہے۔ 1 رکعت وتر پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 365 رکعت کا فرق ہو جاتا ہے۔ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان 703 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور جو سنتوں کی پابندی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کے درمیان 5415 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ تو صرف 1 سال میں کتنے درجے کھو دیے انسان نے، صرف 1 سال میں۔ تو اگر 40 سال زندگی میں اس نے ہر روز اتنے سجدے ادا کیے تو قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو اس لیے اس کو نہ کھوئیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، نفس پہ بھاری ہوگا، عادت نہیں نا تو مشکل پڑے گی، لیکن اگر آپ اللہ سے اچھی طرح دعا کریں اور بار بار کریں، ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ شروع کر لیں، کچھ ہی دنوں میں آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اگر آپ نے سنت نہیں پڑھی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ضرورت ہو،
فوراً فوراً اس کی طرف توجہ. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. دنیا میں اتنا مصروف کرے گا اللہ کہ پھر عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا، اور دنیا تو یہی رہ جائے گی. جتنا مرضی سجا بنا لے، جتنی مرضی بڑھا لے، اور پھر یہ کہ ہر کام عبادت سمجھتے ہوئے کریں. ہر کام جیسے کھانا پکانا، لانڈری کرنا، گھر کی صفائی کرنا، برتن دھونا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اس میں کبھی بھی کسی پہ احسان نہ جتائیں، نہ اپنے بچوں پہ، نہ شوہر پہ، نہ کسی اور پہ. اور پھر یہ کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں، آگے بڑھیں. یعنی جو لوگ نیک کام میں جلدی کرتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں یہی ان میں آگے نکلنے والے ہیں. کوشش کریں کہ نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں، یعنی دن بھر کے کرنے کے کام ہے نا، اسی مناسبت سے یہ حدیث سنا رہی ہوں. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے. مروان کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص میں ایک دن میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی یہ سارے کام وہ ایک دن میں کر لے، دن بھر کرنے کے کاموں میں اگر یہ موقع مل گئے اور اس نے کر لیے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. لیکن بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے. اور پھر مردوں کے لیے خاص طور پہ جنازہ پڑھنا، تو اس میں ایک جنازے کا جو ثواب ہے 2 قرات کے برابر، قرات جو ہے وہ پہاڑ برابر ہوتا ہے. تو جب ایک صحابی کو دیر سے یہ حدیث پتہ چلی تو وہ ہاتھ ملنے لگے، یعنی پچھتانے لگے کہ ہم نے اتنے کی رات ضائع کر دی ہے. کتنے مواقع تھے. بہت سے لوگ حرم جاتے ہیں، وہاں جنازہ پڑھنے کا وقت بھی ہوتا ہے لیکن اس کو نکل پڑتے ہیں. تو کتنے منٹ لگتے، چند اور منٹ. دعا یاد کر لے انسان اور بخشش کرتا رہے، اور جب دوسروں کے لیے آپ کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی کرے گا. پھر یہ کہ نیکیوں کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے ضرور بچیں، یعنی نافرمانی کے کاموں سے بچیں. یہ بھی کرنے کا کام ہے. جہنم کو سامنے رکھے نا انسان تو گناہوں سے بچ سکتا ہے. جہنم کی حقیقت جب سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اچھے کام بھی کریں لیکن ساتھ برائیوں سے بچے بھی ضرور. یعنی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو، دوسروں کو اریٹیٹ نہ کریں، نیگ نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے دوسرا آپ سے بیزار ہونے لگے. اور اس کے لیے ایک کرائیٹیریا، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں. پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کے چہرے کی خاطر یہ کام کیا کریں کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہوگا. اور اس میں سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کریں، ان کی پیشانی چومیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، ان کے ساتھ جو بھی نیکی کر سکتے ہیں زندگی میں کریں. اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا. سب کے لیے خیر کا باعث بنے، خصوصاً گھر والوں کے لیے. اور اس خیر میں صرف ان کی دنیا بنانا ہی نہیں ہے، ان کی آخرت کی بھی فکر کریں. یعنی بعض اوقات ہم لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے سوال سے تنگ نہ ہو، چاہے بچے ہی کوئی چیز مانگ رہے ہیں یا ویسے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو پریشان نہ ہو. یا کوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو ڈانٹے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جب والدین بزرگ گھر میں ہوں وہ ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ ایک ہی چیز روز پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کل بھی بتایا تھا پھر آج وہی بات پوچھ رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں یا جواباً سوال کر دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. آپ ذرا سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، کیونکہ بعض اوقات وہ صرف بات بڑھانے کے لیے آپ سے وہی بات پوچھ لیتے ہیں جو پہلے بھی پوچھی ہوتی ہے. تو سوال سے تنگ نہیں ہونا. بچہ کچھ مانگ رہا ہے تو تنگ نہیں ہونا. شٹ اپ کال نہیں دینی کہ چپ ہو جاؤ تو میرا سر کھا گئے ہو، میں فارغ ہو کے دوں گی. نہیں، اپنا کام روک دیں، جا کے اس کی ضرورت پوری کر دیں اور پھر آگے بڑھیں. جہاں بھی بیٹھیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی بیٹھیں، خیر پھیلانے والے ہوں، مبارک بن جائیں.
کن مبارکن اینما کنتا، جہاں بھی ہو مبارک بنے. اور وہ کیسے؟ ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے، اچھی بات زبان سے نکالے، اچھی بات کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ ہو لیکن دوسرے کو بھی آپ بدمزہ کر رہے ہیں کھانے کی شکایت کر کر کے. اور بچوں کی تربیت کے لیے کھانا کھانے کا وقت بہترین وقت ہے جب ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتا سکتے. لیکن اللہ کی خاطر اس وقت ان کی کھچائی نہ شروع کرنے کے دن بھر کے بعد اب ہاتھ آئے ہیں. بہت سے لوگ کھانے کی بیس پہ بیٹھ کے ان کا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سارے دن کا جو کام کاج ہے ان کا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سارے گھر والوں کا کھانا جو ہے وہ بدمزہ کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر پڑوسیوں کی خبر گیری کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسی کی خبر گیری کرو. یعنی کسی بھی طرح اپنے اپنے کلچر کے مطابق آپ پڑوسی کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. مریض کی عیادت اگر جا نہ سکیں، جیسے کووڈ پیشنٹس کا وزٹ نہیں کر سکتے، فون پر عیادت کر لیں، میسج کر لیں، کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ایک ہے اور آج کل یہ نیکی کمانے کا بہت موقع ہے. پھر سلام کو گھر میں بھی عام کریں، باہر بھی اور گھر میں. یعنی میک شور کہ صبح اٹھتے ہی گھر والوں کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، بچے آپ کو سلام کریں. مرد گھر سے باہر گئے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئے سلام کریں. اگر وہ نہ کرے تو آپ سلام کریں اور حال بھی ضرور پوچھیں، کیا حال ہے آپ کا، کیسی رات گزری. بس اتنا سا جملہ ان کا دل بڑھا دے گا. اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور سلام کرنا بخشش کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بخشش کو لازم کرنے والے امور سلام کو عام کرنا اور اچھی طرح گفتگو کرنا ہے. یعنی آپ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، گھر والے سلامت ہوں گے تو آپ کا بھی دل سکون میں ہوگا اور ساتھ آپ کی اپنی بخشش ہو رہی ہے. کر سلام رہے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آتے جاتے چلتے پھرتے گھر میں سلام کرتے رہیں. بچوں کو بھی خود سلام کریں کہ ان کو عادت ہو جائے. پھر گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد بھی کریں. اور یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے. حضرت عائشہ سے اسود نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. ایک اور روایت میں ہے کسی نے پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دو لیتے، اپنے کام خود کر لیتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر بیٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے یا مردوں کو بھی کہ گھر والوں کے ساتھ تعاون کریں. اور اگر ان کے پاس وقت بالکل نہیں تو گھر والوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور اسی طرح گھر والوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، خصوصاً مردوں کو جن کے اوپر نان نفقہ فرض ہے، سنت نفل نہیں ہے، فرض ہے. آدمی اپنی ذات پہ، اپنی بیوی بچوں پہ اور اپنے خادم پہ جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہم گفتگو سے ماحول کو خوشگوار رکھیں. ہر وقت تلخ باتیں نہ کریں، ہر وقت گھر والوں کے استاد نہ بنے رہیں، ہر وقت انسٹرکشنز نہ دیتے رہیں. کسی غلطی پر بہت زیادہ سرزنش نہ کریں، تھوڑی سی بات سے احساس دلائیں ورنہ آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا سبق ہے. بات کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کی ہر بات لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرام کاتبین لکھ رہے ہیں. اور اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی ہے. فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. قیل و قال چھوڑ دے، یعنی اس نے کہا، اس کی بات اس کی بات. آج کل چونکہ کووڈ پھیلا ہوا ہے تو گھر میں بعض اوقات کوئی ویکسین کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، کوئی کسی بیماری کے بارے میں، تو اس پر اچھے سے توجہ دلانی چاہیے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اس پر صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر لا یعنی گفتگو سے بچیں. اچھا اور سنائیں کیا حال ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا اور سنائیں کیا حال ہے. یہ جملہ بول بول کے لوگوں سے بیکار کی باتیں نہ کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور بعض اوقات وہ بے فائدہ چیزیں اذیت والی بھی بن جاتی ہیں دوسرے کے لیے. بعض اوقات ہم دوسرے کی بات کاٹ دیتے ہیں تو اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر یہ کہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ازالے کے لیے کثرت سے صدقہ کریں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کیا چاہے گی؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا. اہل علم کہتے ہیں میت صدقے کا اس لیے کہتی ہے کیونکہ موت کے بعد وہ صدقہ کا بہت بڑا فائدہ دیکھتی ہے.
کہ صدقہ کرتا تو میرے لیے آج کتنی خوشیاں ہوتی ہیں. لہٰذا کثرت سے صدقہ کریں. اور خواتین کو تو خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی تلقین کی. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز کو بال کا بہت بڑا پورشن صدقہ کریں. تھوڑا تھوڑا بھی کرنا. پھر کبھی کوئی کھانے کی چیز کرنا. کبھی اگر کوئی لینے والا نہیں بھی ہے تو آپ کوائن باکس رکھیں گھر میں, ایسی جگہ پر اپنے روز کا صدقہ ڈالتے رہیں, اور پھر اکٹھا بھی آپ مسجد جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں جمع کرا سکتے ہیں. پھر خاص طور پر فقراء اور مساکین جو آپ کے اپنے خاندان میں ہیں یا آپ کے جان پہچان کے لوگوں میں ہیں, ان کے بارے میں فکر مند ہو اور اکٹھا کر کے ان کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے کسی مسکین, یتیم اور مسافر کو دیا جائے. اور اسی طرح زائد ضرورت چیزیں جو ہیں گھر میں ان کو بھی نکالتے رہیں, ضرورت مندوں تک پہنچاتے رہیں, اور اس طرح دوسروں کے دل خوش کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کو خوش کرنا, اس کا قرض ادا کرنا, اس کی ضرورت پوری کرنا, اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. یعنی کسی کا دل آپ خوش کر دیں گے تو آپ نے بہترین کام کیا. پھر اسی طرح بات بات پہ غصے سے بچیں, ناراض ہونے سے بچیں, ایٹیٹیوڈ دکھانے سے بچیں, قطع رحمی سے بچیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا ری ایکشن ظاہر نہ کریں, دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں. فاصفح الصفح الجمیل, صبر جمیل کے ساتھ ہی الصفح الجمیل آتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے, ایمان والو تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے, ازواج کا لفظ آتا ہے, بیوی شوہر دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو, اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو بے شک اللہ بھی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم گھر والوں کی غلطیاں معاف کر کے دل صاف کرتے رہیں. فرمایا, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کسی پر ظلم کرنے سے بچیں, مظلوم کی آہ سے بچیں. مظلوم کی بد دعا عرش تک جاتی ہے, چاہے وہ آپ کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. دل کی سختی سے بچیں, کیونکہ محروم ہے وہ شخص جس کی نماز میں خشوع نہیں اور وہ روتا نہیں. کوشش کریں دن کی کسی نہ کسی نماز میں آپ کو رونا ضرور آئے. پھر اسی طرح برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں. خود بھی سکون میں رہیں گے, دوسروں کے لیے بھی سکون کا باعث ہوں گے. بدگمانیوں کو دل میں جڑ نہ پکڑنے دیں. اسی طرح آپ غیبت سے بچ سکیں گے اور بہتان تراشی سے بچ سکیں گے. مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگیں. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ پڑھے, یہ عرش تک جانے والا کلمہ ہے. دعاؤں کو لازم کر لیں, اٹھتے بیٹھتے دل میں چھوٹی سی کوئی مشکل آ گئی نا, فوراً دیر اینڈ دین دعا کریں, اور تنگی کے بعد آسانی کا انتظار کریں. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, کیونکہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے, تنگی کے ساتھ ہی کشادگی ہے, اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور پھر اس طرح دن میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جب رات ہو تو آپ کا آخری کام اللہ کا ذکر ہو. سوتے وقت کے مسنون اذکار ان کو پڑھنا نہ بھولیں. سورۃ ملک پڑھیں. سورۃ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری یہ رات آخری رات ہو, اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کر سوئے. اگر باوضو سو سکیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی اور آپ سائیڈ بھی بدلیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا, جو اس کام پر مقرر ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے. تو ایک مومن کا دن پروڈکٹیو دن ہوتا ہے. میں نے باقی روزمرہ کی روٹین سے متعلق باتیں اس لیے نہیں کی کہ ہر ایک کے اپنی دنیا کے کام جو ہیں الگ الگ ہیں, لیکن جب آپ اپنے کاموں کا اور عبادات کا وقت مقرر کریں گے اور نیکی کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. ورنہ وقت کا ضائع ہونا جو ہے وہ انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے, جیسے کہ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. لہٰذا جو خیر کی بات آپ خود سنیں وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں, کیونکہ نقصان سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ حق اور خیر کی تعلیم دینا, لوگوں تک لے جانا, امر بالمعروف کرنا, نہی عن المنکر کرنا نہایت ضروری ہے. لہٰذا جو باتیں آج آپ نے سیکھی سنی ان کو عمل میں لائیں اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں,
اور اگر ان پر عمل کرتے ہوئے کوئی مشکل آئے تو صبر کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، ایک